جی السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حسن فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیم کمبو، جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کیا ہے اور یہ ہمارے پاکستان میں کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ جی سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن یہ کیا ہے اور پاکستان میں اس کا کیا کردار ہے اور یہ کب وجود میں آئی تھی؟ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان 1992 میں باقاعدہ ایک این جی او کے طور پہ رجسٹر ہوئی تھی اور اس وقت بھی یہ پورے ملک میں کام کر رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان اس کا ایک حصہ ہے اور پورے سارے قومی اور بین الاقوامی رولز ریگولیشنز جو این جی اوز کے ہیں ان سب کو ہم اوبے کرتے ہیں، اور ہمارے پاس 7 خدمت خلق کے شعبے ہیں جو مجھے یقین ہے کہ کسی اور این جی او کے پاس نہیں ہے، جو 7 مختلف شعبوں میں کام کرتی ہو۔ اس میں ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی ہے، تعلیم کے شعبے میں بھی کام کرتے ہیں۔ سب سے بڑا پروجیکٹ ہمارا پورے پاکستان میں کفالت یتامہ کا ہے۔ اس کے علاوہ ہم خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے انہیں مواخات پروگرام کے تحت قرضہ بھی بلا سود مہیا کرتے ہیں، چھوٹے قرضہ جات۔ اس کے علاوہ اپنا صحت میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ گندا کام ہے جو کہ ہم پورے پاکستان میں کرتے ہیں۔ میں ضلع رحیم یار خان کی بات کرتا ہوں، اس وقت تقریباً 500 یتیم بچے الخدمت فاؤنڈیشن ضلع رحیم یار خان میں زیر کفالت ہیں، اور وہ سسٹم ہمارا ان کی تعلیم کے لیے ہے، ان کی صحت کے لیے بھی کیمپ کرتے ہیں، ان کو روٹین میں جو ہے وہ دیتے ہیں، اور یہ جو اسکالرشپ ہم انہیں دیتے ہیں بچوں کو، وہ ان کے تعلیمی اخراجات، ان کی صحت اور ان کی خوراک کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہی بچوں کی مائیں جو کام کرنا چاہتی ہیں، انہی کی امپاورمنٹ کے لیے ہم نے مواخات کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے الخدمت فاؤنڈیشن نے، اور انہیں چھوٹے قرضے بلا سود مہیا کیے جاتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رحیم یار میں 34 خواتین کو اس وقت جو اپنے کام کر رہی ہیں ہم نے قرضہ دیا ہوا ہے، تقریباً 16 لاکھ روپے، اور اب مزید 20 خواتین کی جو ہے وہ اسکروٹنی ہو چکی ہے، ساری ان کی درخواستیں وہ کام بنیادی ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم انہیں بھی دینے جا رہے ہیں۔ جی ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جی کیا وہ تنخواہوں پر ان کو رکھا گیا ہے یا اس کے علاوہ وہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں؟ اس میں 2 حصے ہیں۔ ہمارے پاس 3 لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو دفتر میں بیٹھ کے اپنا پورا ٹائم دیتے ہیں، چونکہ اتنے بڑے کام کے لیے اتنا پھیلاؤ ہے کام کا کہ اس کی جو پراپر ڈاکومنٹیشن ہے، ان کی ریکارڈ کیپنگ ہے، پھر اس کا آڈٹ کروانا ہوتا ہے۔ تو 3 لوگ ہیں جو دفتروں میں بیٹھ کے 24 گھنٹے وہ 24 گھنٹے ہمارے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، 8 سے 10 گھنٹے بیٹھ کے دفتر میں کام کرتے ہیں۔ انہیں بھی کوئی بہت بڑی تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں، نامینل سے بس گزارا الاؤنس یوں سمجھ لیں کہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس 26 یونٹ ہیں اس وقت، اور اس کے تمام عہدیداران، صدر، جنرل سیکرٹری، نائب صدور، باقی جتنے لوگ بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پیڈ ورکر نہیں ہے، سارے کے سارے راہ خدا اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کہ اورفن جو بچے وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ جو کہ بیوہ خاتون ہیں، ان کی یہ الخدمت فاؤنڈیشن کس طرح سے مدد کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ اس میں ہمارے پاس اس طرح سے ہے کہ جو یتیم بچے ہیں وہ ہم نے باقاعدہ رجسٹر کرتے ہیں، ان کی ماؤں کے بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، ان بچوں کی اسکول مانیٹرنگ کرتے ہیں، انہیں یہ وظیفہ ہم صحت کے حوالے سے، ان کی خوراک کے حوالے سے اور تعلیمی اخراجات کے حوالے سے دیتے ہیں۔ سالانہ ان کی ہیلتھ اسکریننگ کرتے ہیں، اور اگر کسی کو بھی بچے کو یا ان کی ماؤں کو اگر دوائی کی یا علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ہم انہیں اس پروگرام میں مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ماہانہ
اخلاقی اور تربیتی پروگرام بھی کرتے ہیں جو اس کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور پھر آخر میں انہی بچوں کی مائیں ان کو ہم بلا سود قرضے دے کے اور انہیں مختلف کام جو وہ خود کر سکتی ہیں، چھوٹے کام جو گھروں میں بیٹھ کے وہ کر سکتی ہیں اور اس سے اپنے لیے ارننگ حاصل کر سکتی ہیں، اپنی روزی کما سکتی ہیں، وہ ہم دیتے ہیں۔ تو یہ اس حساب سے یہ 5 مختلف خدمات ہیں جو ہم انہیں مہیا۔ تو جی ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کہ بچے اورفن ہیں تو ان کو یہ جو کہ فنڈز وغیرہ کس طرح سے دیے جاتے ہیں یا ان کی مدد کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ کتنے بچے آپ کے ساتھ ادھر رجسٹر ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ اس وقت الحمدللہ تقریباً 500 بچے رجسٹرڈ ہیں جو اسپانسرڈ ہیں، جنہیں فنڈز دیے جا رہے ہیں 4000 مہینے کے حساب سے، 48,000 روپے سالانہ کے حساب سے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان بچوں کو ان کی ماؤں کے اکاؤنٹ نمبر کھلوائے جاتے ہیں بینک میں، اور پیسے انہیں اسی اکاؤنٹ کے ذریعے ہی دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو فنڈز ہیں اس کے لیے ہم سالانہ ڈونر کانفرنس کے نام سے ایک پروگرام کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے علاقے کے، شہر کے جو مخیر حضرات ہیں انہیں مدعو کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو کفالت یتامہ ہے اس کے حوالے سے ہمارے نبی محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلب مبارک اس طرح سے نشان بنا کے دکھایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ تو یہ مسلمان کے لیے ایک اتنا بڑا انیشیٹو ہے، اتنی بڑی جو ہے نا وہ ایک سعادت ہے کہ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جب ہم لوگوں کے سامنے، اپنے ہی ضلع کے، شہر کے لوگوں کے سامنے اس میں ہم یہ چیز رکھتے ہیں تو لوگ دل کھول کے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ ہمارے اپنے ہی ضلع کے لوگ ہیں اس میں زیادہ تر جو فنڈز مہیا کرتے ہیں، یا پھر اگر ہو تو پھر وہی جو پاکستان لیول پہ ہے ہمارا، چونکہ یہ پورے کا پورا پروگرام پاکستان لیول پہ چلتا ہے، وہاں سے اگر کبھی ضرورت ہوتی ہے یا کچھ جو ہے وہ بچوں کے لیے فنڈز وہ مرکز سے بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یعنی کہ آپ الحمدللہ وہ ہم نے اتنا فول پروف جو ہے وہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جس میں پیسے جو ہے وہ مرکز سے صرف ماں کے ہاتھوں میں آ سکتے ہیں، کسی دوسرے کے ہاتھ وہ نہیں پہنچ سکتے، اور اسی لیے آپ کے جانتے ہوں گے، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جب گورنمنٹ نے اس کا انالائسس کر کے اور وہ سارا کیا تھا پروگرام، تو 170 NGOز جنہوں نے کووڈ میں پاکستان بھر میں کام کیا، تو الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پہلی پوزیشن پہ تھی، اور باقاعدہ اسے اس کے لیے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ تو جی ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جو کہ فنڈز وغیرہ یہ جو کہ ادھر آ رہے ہیں یہ کدھر سے جنریٹ ہو رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس میں 2 حصے ہیں۔ ہم چونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ضلع رحیم یار خان الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک ادارہ ہے، حصہ ہے، اس میں زیادہ تر جو ہم اپنے ضلع میں کام کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہی ضلع کے مخیر حضرات ہوتے ہیں جو اپنے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات اس حساب سے دیتے ہیں، جو ہم جمع کرتے ہیں وہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ڈونر کانفرنسز کرتے ہیں اور لوگوں سے ویسے بھی رابطہ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان مرکز سے آتی ہیں، وہاں تو یقیناً جو ہے نا وہ دنیا بھر سے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ضلع رحیم یار میں ہم براہ راست کسی سے بھی باہر کی اگر کوئی ہمیں آفر بھی دے تو ہم ڈونیشن نہیں لیتے، انہیں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ مرکز میں دیں، چونکہ ہمیں قومی اور بین الاقوامی قوانین جو ہے اس کی پاسداری کرنی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر جو کرتے ہیں وہ تو وہی ہوتے ہیں۔ ہمیں جو مرکز سے چیزیں آتی ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کائنڈ آتی ہیں، اور ان کائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں آتی ہیں۔ مثلا پچھلے سال میں ہم نے تقریباً 400 ویل چیئرز اس پورے ضلع میں تقسیم کی ہیں معذور لوگوں میں، جس کے لیے اب بھی ہمارا نعرہ یہ ہے کہ پورے ضلع میں اگر حتیٰ کہ الخدمت نے پورے صوبے کے لیے لگایا ہوا ہے کہ کوئی معذور بندہ ایسا جو ویل چیئر نہیں خریدنے کی استطاعت رکھتا وہ ہمارے پاس آئے، درخواست جمع کروائے، اسے ویل چیئر مہیا کی جائے گی۔ تو یہ چیزیں مرکز سے آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا جو صاف پانی والا پروجیکٹ ہے
اس میں تقریباً 6 جو ہے وہ RO پلانٹس اور فلٹریشن پلانٹس صادقآباد تحصیل میں، اور دوسری جگہوں پہ 10 سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ یہ فلٹریشن پلانٹ اور RO پلانٹس کام کر رہے ہیں. اور پس گردائی میں دیہاتوں میں ہم نے نلکے اور سب مرسیبل پمپس، وہ بھی تقریباً 1 کروڑ کی رقم بنتی ہے جو ہم نے پچھلے سال ڈیڑھ میں خرچ کی ہے اور لوگوں کو لگوا کے دی ہیں، اور الحمدللہ وہ اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح سے یہ کفالت یتامہ کے پروگرام میں یہ پچھلے سال میں 2.5 کروڑ روپے جو ہے وہ لوگوں تک مہیا کیا گیا ہے ان بچوں کو اسکالرشپ اور ان کے تعلیمی اخراجات کے لیے. اس کے علاوہ بھی جو ہم یہ صحت کے حساب سے بھی ایک ہمارا یہاں صادقآباد میں مستقل آئی کیمپ چلتا ہے جو 6 مہینے تک چلتا ہے، جس میں بڑے نامینل تھوڑے سے چارجز لے کے ان کے آپریشن بھی کیے جاتے ہیں، دوائیاں بھی مہیا کی جاتی ہیں. یہ صادقآباد میں ہمارا ایک فیچر ہے. اس کے علاوہ ڈائگنوسٹک لیب ہے ہمارا. الخدمت فاؤنڈیشن الخدمت میڈیکل کمپلیکس رحیم یار خان میں ہے. وہاں پر وہ لوگوں کو 40 سے 50% رعایتی نرخوں پہ، جب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میڈیکل علاج جو ہے وہ کتنا مہنگا ہو چکا ہے، اور 40 سے 50% کم نرخوں پہ ہم جو ہے وہ انہیں مہیا کرتے ہیں. اس میں ہمارا ایک حصہ اور بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر اپروچ کرتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پیسے نہ ہونے کی بنیاد پہ واپس کر دیں، اسے علاج بھی مہیا کیا جاتا ہے. تو جی اب اگر آپ اس کے آخر میں اگر آپ ہماری عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں، یا اس کے علاوہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین آپ کی اس فاؤنڈیشن میں کچھ مدد وغیرہ کرنا چاہے، کوئی ڈونیشن دینا چاہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں. اس میں دونوں حصے ہیں کہ اگر کسی بھی فرد کے سامنے کوئی یتیم بچہ ایسا آتا ہے جو پڑھ رہا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے اور وہ اخراجات کی کمی کی وجہ سے پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتا، تو اس بچے کا بھی ہمارے براہ راست یا پھر ہمارے جو 26 الحمدللہ یونٹ پورے ضلع میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی نزدیکی دفتر سے وہ رابطہ کر سکتا ہے. کسی کو معذور کو ویل چیئر کی ضرورت ہے وہ رابطہ کر سکتا ہے. کہیں پر پانی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے. اور جو حضرات اپنے خیرات، صدقات اور زکوٰۃ دے کر اپنے غریب ضرورت مند بہن بھائیوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ آپ کو نمبر ہمارا اسکرین پہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، اس میں براہ راست جمع کروا کے بھی رسید حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے جو پھر وہی میں بات دہراؤں گا کہ جو ہمارے 26 یونٹس ہیں ان میں کسی بھی نزدیکی دفتر میں جا کے اپنے عطیات دے کے اپنی رسید حاصل کر سکتے ہیں. تو جی آپ نے دیکھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں بہت سے لوگوں کی مدد کر رہی ہے، اور یہ پاکستان میں بہت ہی ایک اچھا کردار ادا کر رہی ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی اس فاؤنڈیشن کی مدد کرنا چاہے، کوئی ڈونیشن وغیرہ دینا چاہیے، تو ان کا کانٹیکٹ نمبر اور اس کے علاوہ ان کے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ ہماری اسکرین پر آپ کو شو ہو جائیں گے. تو اسی کے ساتھ ہم اب ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.